بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیشن 6 میں ہم نے سورہ یاسین کو کمپلیٹ الحمدللہ 9 لیکچرز کے اندر کور کیا ہے، اور آج ہم اسی سیشن کی ایک دوسری سورت جو ہم نے سلیکٹ کی تھی سورۃ التحریم، اسے ہم سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سورۃ تحریم بڑی امپورٹنٹ سورت ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ بڑے سمجھنے کے لائق ہیں، اور جو اس میں سے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو وہ یقیناً قابل دید ہیں، جس کے اوپر فوکس کرنا میرے خیال سے یوتھ کے لیے اسپیشلی اور باقی تمام لوگوں کے لیے عمومی طور پہ بہت ضروری ہے۔ سورۃ تحریم یہ سورت جو ہے وہ چیپٹر نمبر 28 میں موجود ہے، آخری سورت ہے اس کی، اور صرف 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ سورت نازل ہوئی، اس سے پہلے ایک اور سورت بھی ہے اگر آپ غور کریں، وہ سورت طلاق ہے۔ سورت طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی جو بیویوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں طلاق کا جو معاملہ ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا سورت طلاق کے اندر۔ سورت تحریم کے اندر اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہاں پہ تھا کہ آپس کے خلف شار کی وجہ سے جو نوبتیں آتی ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا، اور اس سے ہی بالکل ساتھ جو سورت تحریم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپس کی محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے مرد و عورت کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کی ہوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی سی بات کی ہے، تو گویا ان کا آپس میں کنیکشن بھی ہے۔ آج ہم سورۃ تحریم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم سورۃ طلاق کو بھی کبھی ڈسکس کریں گے اور اس میں کیا احکامات ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے اس میں کیا بات ڈسکس ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی کل 12 آیات ہیں، ہم نے پہلے لیکچر کے اندر 4 آیات پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں پہ نا ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الذین کفروا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں سے ٹھیک ہے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الناس۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسپیشلی مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انڈائریکٹلی جو اس سے اسباق حاصل ہو رہے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لک، جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے، یعنی ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کیسے اپنے اوپر اسے حرام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کے پیچھے یار کوئی واقعہ تو ہوگا جو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی گئی کہ آپ کیسے ایک چیز کو حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، اتنی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں 2 واقعات جو بڑے امپورٹنٹ ہیں اور دونوں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم نے فوکس کر رہے ہیں کہ وہ اسباق کیسے ہیں جس کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اس طرح ہے کہ یہ واقعہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، یعنی متفقن علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4912 نمبر پہ ہے، اور صحیح مسلم میں 1474 نمبر پہ یہ حدیث مبارک ہے، اور اس کی راویاں جو ہیں وہ جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا، میں مفہوم ذکر کر دیتا ہوں اس کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کو پتہ ہے ایک نہیں تھی، کئی تھی، تو اللہ کے رسول نا جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المومنین میں ظاہری بات ہے اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں ہیں پوری امت کی وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، قرآن کریم اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو زینب بنت جحش جو تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نا گھر سے شہد پی کے آیا کرتے تھے، یعنی جب اللہ کے رسول نے فارغ ہونا ان کے گھر شہد پینا، باری جس بھی بیوی کی ہونی پھر رات اس کے پاس گزارنی، تو اس طریقے سے اللہ کے وسلم کا معمول تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب حفصہ یہ بیٹی ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جناب عائشہ یہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ کی۔ تو جس طریقے سے مرد حضرات میں ان دونوں کا مقام تھا، اس طریقے سے بیویوں میں ان کا ایک الگ پہچان تھی حفصہ و عائشہ کی۔ تو ہوا اس طرح کہ حفصہ و عائشہ نے آپس میں پلان بنایا، ٹھیک ہے، یعنی یہ آپس میں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا سوکن کا جو ایک ورڈ ہے، تو یہ آپس میں سوکنز تھے نا، تو انہوں نے ایک دفعہ کوئی پلان بنایا، اور وہ پلان یہ بنایا آپس میں مشورہ کر کے کہ ایسے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے نا میرے پاس، تو میں اللہ کے وسلم کو کہوں گی، حفصہ کہتی ہے میں اللہ کے رسول کو کہوں گی کہ اللہ کے رسول آپ کے نا منہ سے مغافیر جو بوٹی ہے نا اس کی بو آتی ہے۔ دیکھو مغافیر جو ہے نا یہ ایک گوند نما چیز ہوتی ہے جس کی جو ہے نا وہ بو تو ہوتی ہے لیکن ہوتی میٹھی ہے۔ تو کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے نا تو میں انہیں کہوں گی کہ اللہ کے رسول آپ کے نا مغافیر نامی جو بوٹی ہے نا اس کی بو آتی ہے۔ اچھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی ایسے کہہ دینا کہ بھئی جب اللہ کے وسلم آئے تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے وسلم کو نا آپ کو پتہ ہے کہ بو سے ایک نفرت سے تھی، تو گویا ایک تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو ان کو پتہ تھا کہ شاید پی کے آتے ہیں اللہ کے رسول نا زینب بنت جحش کے گھر سے، تو انہوں نے پلان بنایا کہ یار وہ اس کے گھر سے جو شہد پی کے آتے ہیں نا وہ نہیں پینے دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی عورتیں اگر آپ غور کریں سوکنز کا جو ایک ان کا آپس کا کنیکشن ہے، ربط ہے، اس اعتبار سے اگر وہ دیکھیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں بندے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بندے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے گھر سے شہد پی کے آتے ہیں تو کیوں پی کے آتے ہیں، نہ پئیں، ٹھیک ہے، کہ کہیں اس سے زیادہ پیار محبت نہ ہو اور یہ نہ ہو، اس ٹائپ سے ان کے ذہن میں کوئی بات اس طرح کی آئی، نیچرلی یہ فطرتی ہے۔ تو اللہ کے وسلم جب آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دونوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے تو جو ہے نا وہ منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی بات کو سنا تو کہا کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ جو ہے نا وہ شہد نہیں پیوں گا، میں تو شہد پی کے آیا ہوں۔ تو مطلب اللہ کے وسلم کے ذہن میں یہ آ گیا کہ لگتا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ نا کہ ان کا معنی یہ معنوی اعتبار سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ دیکھو شہد جو آپ پی کے آئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ مکھیاں جو ہے نا اس جو ہے نا وہ گوند کے اوپر بیٹھ کے وہاں سے شہد بنایا اور اسی کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں آئندہ بات جو ہے نا وہ شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر یہ بات جو ہے نا وہ کر لی کہ میں نہیں پیوں گا۔ ایک یہ واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک واقعہ ہی اس آیت کا شان نزول ہو سکتا، نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایک واقعات ہوتے ہیں اور وہی جو آیت مبارکہ ہے وہ اس واقعے پر بھی نازل ہو جاتی ہے، وہی آیت مبارکہ یا اس کی دوسری آیت مبارکہ دوسرے واقعے پر بھی نازل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے بھی ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں نا۔ تو ایک دوسرا واقعہ بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے، یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں شارٹ فارم میں۔ سنن نسائی کی 3411 نمبر حدیث میں موجود ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک لونڈی تھی، یعنی بات ہے ایک تو بیویاں تھیں نا جن کے ساتھ، ایک لونڈی بھی تھی جس کا نام تھا ماریہ قبطیہ، جس سے اللہ کے رسول کا بیٹا ہوا تھا نا ابراہیم، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور آج جیسے چاند کا سورج کا گرہن بھی تھا تو اس موقع پر بھی ایسا ہوا نا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ لیں آپ انہیں، اللہ کے رسول کے جو بیٹے تھے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کہہ لیں، تو وہ جب فوت ہوئے نا دنیا سے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس دن جو ہے نا وہ گرہن بھی لگ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے لگا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی کسی کے جانے کی جو ہے نا وہ غمی سے اس طرح نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، ان الشمس والقمر، شمس اور قمر جو ہیں یہ آیتین من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو وہی ہیں جناب ماریہ قبطیہ نا۔ تو جناب ماریہ قبطیہ نا لونڈی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ تو ہوا اس طرح کہ یہ جو تھی نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حفصہ، یہ بار بار جیسے ہم کہتے ہیں نا بار بار کہنا کہ جیسے باتوں باتوں میں ایک پیغام دینا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے رسول آپ اس کے پاس نہ جایا کریں، بات سمجھتے ہیں، گویا وہ عائشہ و حفصہ جو نا وہ اس بات پہ اصرار کر رہی تھی مسلسل کہ آپ اس کے پاس نہ جایا کریں، تو صحبت نہ کیا کریں، تو اس ٹائپ سے ایک مطلب ان کا اشارہ کنایوں کے ساتھ وہ بات چیت چل رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جناب حفصہ کو نا ایک دن نا بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نا کسی کو بتانا نا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچرز دیکھنے چیزوں کی نا، نیچر دیکھنے کہ ہوتا کیا ہے عمومی طور پہ خاندانی نظام میں یا معاملات کس طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے وسلم نے نا جناب حفصہ سے کہا دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم کسی کو بتانا نا کہ بات اس طرح ہے کہ میں نا آئندہ بعد اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی ماریہ قبطیہ کے پاس۔ تو اللہ کے وسلم نے یہ بات کہی کس کو؟ جناب حفصہ کو۔
اب جناب حفصہ نے کیا کیا، ان کو اللہ کے رسول نے باہر یہ بات کہی تھی کہ لا تحدثی احدا، کسی کو نہ بتانا۔ اب وہ کہتی ہیں میں نے اخبرت عائشہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، دوستی تھی نا آپس میں، تو وہ اس دوستی کی بنا پہ جناب حفصہ نے بات اٹھائی اور جناب عائشہ کو بتا دی۔ اب جب وہ بات جناب عائشہ کو بتا دی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوگی۔ تو یہ دوسری آیت مبارکہ جو ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کر دی ساتھ ہی۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے، اگر آپ اس کو تمہیدی طور پہ سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان دو واقعات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے پھر اس جو ہے نا وہ آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو تھوڑی اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں سمجھ آئے گی۔ اب ذرا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں، آپ کیسے حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، جسے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ اب حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کوئی عقیدہ بنایا تھا اس کی حرمت کا، اور نہ یہ کہا تھا امت کو حرام کر دیا، ایسا بھی نہیں تھا، صرف اپنی ذات کے لیے ایک بات کہی، کیونکہ نبی تھے، ان کی کوئی ڈائلوٹ چیز بھی جو ہے نا وہ بھی ایک چھوٹی سی مائنیوٹ چیز کہہ لیں آپ اسے، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے یا اجتہادی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو فوراً سے اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دیتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے ایک عام بندے میں اور نبی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہے نا وہ اگر اجتہادی معاملے سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی درست سمت میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو درست سمت میں کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہے، ٹھیک ہے، وہ جو معصوم عن الخطا کہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے درستگی فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے احادیث کی جو اقسام ہے قولی، فعلی اور تقریری، تو قولی تو قول سے ریلیٹڈ ہے نا، بات سے، فعلی اللہ کے رسول کے فعل سے ریلیٹڈ بات ہے، تو تقریری کسے کہتے ہیں؟ تقریری جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ تقریری یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور اللہ کے وسلم خاموش ہوئے، خاموش رہے، ٹھیک ہے، تو وہ خاموش رہنا بھی وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اجازت ہو جاتی ہے اس کام کی کہ اللہ کے وسلم خاموش رہے۔ تو اللہ کے رسول کبھی کسی غلط چیز پہ خاموش نہیں ہوتے، بات سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایسے معاملے سے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی خاموش نہیں ہوتے، درستگی فرما دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش نہیں ہوتے تھے، یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ کیا دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد نا ایک صحابی رسول سنتیں پڑھ رہے ہیں، عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ فجر سے پہلے سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیا پڑھ رہے تھے نماز فجر کے بعد؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری سنتیں پہلے رہ گئی تھی، میں نے بعد میں ادا کر لی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہ تقریری حدیث بن گئی تو پتہ یہ لگا کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں تو وہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو وہ جو حدیث ہے نا یہ والی، یہ تقریری حدیث ہے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا لیکن اللہ کے وسلم نے خاموش ہو گئے۔ نبی کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں کسی غلط بات کے اوپر، اور اللہ کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے جو ہے نا وہ مترادف نہ ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پہ خاموش ہو جائیں۔ تو گویا ایک ایسا یہ ٹیکنیکل ایسی چیز ہے کہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ کہتے ہیں معصوم عن الخطا، یہ جو کوالٹی ہے نا معصوم عن الخطا کی، یہ امت میں کسی بندے کی نہیں ہے۔ یہ بات یہاں سے سمجھ آ رہی ہے، یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہو، جس سے غلطی نہ ہو سکتی ہو، بات سمجھتے ہیں، ہر ایک بندے سے غلطی ممکن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کے وسلم کی جو قول، فعل اور تقریر تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، اسوہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے وسلم کو یہ بات کہہ دی گئی کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اچھا، بیویوں کی بات ماننا کوئی عیب نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کوئی عیب نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن قانون ہے ایک، اور وہ قانون کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اب مخلوق میں کوئی بھی ہو، وہ بیویاں ہوں، وہ والد ہو، وہ والدہ ہو، اگر اس کی بات اللہ کے قوانین کے بات کے مترادف ہے ویل اینڈ گڈ، اگر اس کی بات اللہ کے قوانین کی بات کے مخالف ہے، متضاد ہے، تو اس کی بات کی حیثیت اللہ کی بات سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو تبتغی مرضات ازواجک، ٹھیک ہے میں نے جو ہے نا بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، تو
آپ کیا بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور ان کی جو ہے نا یہ بات مان کے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ اس طرح کریں گے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور ساتھ ہی فرما دیا دیکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ، ساری باتیں، ساری لغزشیں، سارے جو کچھ بھی پرابلم ہلکا پھلکا بھی اوپر نیچ، وہ نبی کو ویسے ہی معاف ہے، اس میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی غلطی کہتا ہے اس کو، نہ کوئی پرابلم کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو گویا ایک امت کے لیے جو ہے نا وہ ایک سبق مل جاتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کروانا ہوتا ہے، وہ سبق بن جاتا ہے امت کے لیے کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے، مطلب تھوڑی سی ساتھ اللہ تعالیٰ نے سختی بھی فرمائی اس معاملے میں۔ تو گویا یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ حلال اور حرام یہ نبی کو بھی اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، حلال و حرام کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے حلال و حرام کا اختیار۔ وہ عبداللہ بن سلام نے آئی تھنک یہ کویسچن کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں نا، انہوں نے اپنے جو پیر اور مولوی ہیں، جو ہم اگر اپنے زبان میں ترجمہ کریں، جو ان کے مولوی بنے ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ تو انہوں نے پوچھا عبداللہ بن سلام نے اللہ کے وسلم سے، اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے وسلم نے ان کو ایک بات کہی، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہارے پیر اور مولوی تھے، جب وہ کوئی چیز کہتے تھے یہ حلال ہے تو تم کیا کہتے تھے؟ حلال ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہاں جی ہم تو یہ کہتے تھے حلال ہے۔ اگر وہ کہتے تھے کوئی چیز حرام ہے، تم کہتے تھے حرام ہے، تو ہم کہتے تھے ہاں حرام ہے۔ تو اللہ کو سنگا یہی تو رب بنانا ہے، اور تو غور تو کی کرنا ہے بھائی، بات سمجھتے ہیں بھائی؟ کسی بندے کی یہ بات کہہ لینا کہ کوئی چیز کو حلال کرے تو آپ کہو جی اے میرے پیر صاحب نے کیا، یہ میرے فلاں نے کیا، یہ میرے بزرگ نے کیا، یہ میرے بڑے نے کیا، یہ میرے چھوٹے نے کیا حلال۔ یہ اس کا حلال کا کرائیٹیریا مسلمان پابند نہیں ہے اس چیز کے، اور اس کے حرام کے کرائیٹیریے کے مسلمان پابند نہیں ہیں۔ مسلمان پابند ہے اللہ تعالیٰ کی بات کے، حلال و حرام کے معاملے میں۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ اب گویا کچھ لوگ ایسے ہیں امت میں، آپ کو پتہ ہوگا، جو چلے اور اس ٹائپ سے کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، کچھ گوشت کو نا سامنے رکھ لیتے ہیں اور آیتیں شایتیں اور یہ بہت کچھ پڑھ کے پھونک وغیرہ مار کے، اور کہتے ہیں اب ہم نے اس کو نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ اس کو ہم نے پھینک دینا ہے۔ تو گویا وہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو وہ حرام کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر لیتے ہیں، جی ہم نے جی یہ کام نہیں کرنا، اور اب لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے بھی نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ایون کئی لوگ جو ہے نا وہ کسی کہیں گے یہ مرغی حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ وہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا نا، کسی کی یہ جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ بندہ اس کو حرام کر جائے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے کسی کی یہ طاقت اور جرت نہیں ہے کہ وہ حلال کر جائے۔ یہ معاملہ اس آیت مبارکہ میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک نبی کو اگر اللہ الاؤ نہیں کر رہا ہے اس معاملے میں، تو وہ کیسے آپ جو ہے نا سوچ سکتے ہیں کہ وہ عام امتی کو یہ بات الاؤ ہو سکتی ہے، اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ کر لے اپنی مرضی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ کو آئی ہوپ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگلی آیت مبارکہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد یقیناً فرض اللہ، مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، تحلتا کھولنا یا کفارہ کہہ لیں، حلال ہونا وہ حلال وہ تحلہ اسی سے ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کو، یعنی اب آپ نے قسم کھا لی ہے، آپ نے کہہ دیا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قسم کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ دیکھو ہم نے آسانی پیدا کی ہے اور یہ ہم نے کام کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی اس طرح قسم کھا بیٹھتا ہے تو تحلت ایمانکم، اس کو ہم نے ایک میتھڈ بتا دیا کہ تمہاری قسموں کا کفارہ کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا زبردست فرمان ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری کی 6623 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اگر کسی غلط چیز کے اوپر میں اگر کوئی ایسی چیز کی قسم کھا لوں پہلے اور بعد میں مجھے اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے تو میں بہتر کی طرف لوٹوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی قسم کھا لی ہے نا کسی غلط کام کی، مثال کے طور پہ آپ کسی غلط کام کی قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں طلاق دے دوں گا اللہ کی قسم، میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گا اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم یہ نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم وہ نہیں کروں گا، کوئی آپ نے اپنے فل جو ہے نا وہ ذہن سے قسم کھا لی، اب وہ قسم آپ کو پتہ یار غلط ہے، یا آپ نے کہہ دیا جی میں کسی کو قتل کر دوں گا اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، تو اب وہ قسم آپ کو پتہ ہے گناہ ہے، معصیت کا کام ہے، تو معصیت کے کام میں قسم پوری نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا، اس میں آپ نے قسم کا کفارہ دینا ہے۔ اور وہ قسم کا کفارہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے اندر ورس نمبر 89 کے اندر ڈسکس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا ہے یا ان کو آپ نے پہنانا ہے اوسط درجے کا، یعنی جو آپ عمومی طور پہ پہنتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں نارملی، آپ وہی چیزیں انہیں یا کھلا دیں یا وہی چیزیں انہیں پہنا دیں، یہ آپ کی قسم کا کفارہ بن جائے گا۔ اگر بالفرض آپ کے پاس یہ دونوں چیزوں کی طاقت نہیں ہے، 10 مسکینوں کو کھلانے پلانے کی یا پہنانے کی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس آپشن ہے فتحریر الرقبہ۔ آپ کے پاس اگر غلام موجود ہے تو آپ غلام کو آزاد کر دیں، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ اگر یہ دونوں آپشن آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، آپ پاسبلٹی نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، حیثیت نہیں ہے، تو پھر تھرڈ نمبر پہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھو کتنی آسانی دیتا ہے، اور یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر آپ نے 3 ایام 3 دن کے آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ تو یہ ہے قسم کا کفارہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اگر کوئی شخص قسم کھا بیٹھتا ہے تو اس طریقے سے وہ قسم کا کفارہ ادا کر کے پھر جو کام آپشن بہتر ہے اس آپشن کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کی ایلاسٹیسٹی کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یار واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر تمہارے لیے کوئی جو ہے نا وہ سیکنڈ آپشن نہیں رکھے گا، اگر تمہارے لیے کوئی اس طرح تم سے یہ غلطی ہوگی کہ نہیں میں تمہیں معاف نہیں کرنا، ایسے اگر اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا کر سکتا تھا نا کہ بھئی جس نے یہ کام کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معافی کا عنصر رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، دیکھو سارے معاملات انسان اپنی معاملے سے کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتاتا ہے نا، جس چیز کو حلال کرتا ہے، جس چیز کو حرام کرتا ہے، اور اگر کسی کی غلطی کے ساتھ کوئی قسم کھا لیتا ہے، اچھا قسم کا کفارہ اور یہ جو نظر مان لیتے ہیں نا، میں نظر منی میں کراں گا، اب اس کو پتہ ہے مثال کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے، کوئی ایسے ہی غلط نظر مان لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں نے یہ نظر مان لیا جی میں یہ کروں گا، اب اس کو پتہ ہے یار یہ نظر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، معصیت کی نظر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص نے جیسے نظر مانی ہوئی تھی کہ بھئی میں جو ہے نا وہ دھوپ میں کھڑا رہوں گا، اور ایک نے مانی ہوئی میں جی پیدل چل کے جاؤں گا جی، یہ نظر مان لیتا ہے جی، تو اس طرح سے کچھ نظر مان لی کسی بندے نے، تو اس نظر کو توڑنے کا کفارہ بھی یہی ہے جو میں نے قسم کا کفارہ بتایا، یعنی قسم کا اور نظر کا کفارہ سیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری چیزیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز کس لحاظ سے بہتر ہے، علیم ہے نا وہ، اور پھر وہ حکیم بھی ہے۔ علیم اکیلا نہیں ہے، ممکن ہے کہ کسی بندے کے پاس علم موجود ہو اور اس کے پاس وہ حکمت سے بے بہرا ہو، اس کے پاس حکمت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اب وہ علم کو کیسے یوٹیلائز کرے گا؟ وہ جہاں پہ بھی کرے گا مار کھائے گا۔ علم کے ساتھ جب حکمت ہوتی ہے نا تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا علم کس لحاظ سے کہاں پہ کتنی ریشو کے ساتھ اور کون سے الفاظ کے ساتھ کون سے طریقے کے ساتھ کون سی ڈائمنشن کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے۔ یہ علم اور حکمت کے یہ جب دونوں چیزیں آتی ہیں تبھی یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دونوں کوالٹی جس بندے کے پاس آ جائے تو اس کی تو کمال کی بات ہے۔ آیت نمبر 3 کے اوپر آتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 3 میں وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا، وہ جناب حفصہ سے اللہ کے رسول نے یہ بات کی کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو ہے نا وہ اب ماریہ قبطیہ کے پاس نہیں جایا کرنا، ٹھیک ہے، اسے صحبت نہیں کیا کرنی۔ تو جناب حفصہ نے اٹھ کے جو ہے نا وہ کہتے میں نے خبر تو عائشہ، میں نے عائشہ کو خبر دے دی۔ یہ وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے اسی آیت میں، 3 نمبر آیت میں نا۔ تو وہ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عورتوں کے مابین نا جو سوکن کا ایک ریلیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں فطرتی طور پہ انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے اونچ نیچ کر رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ اس میں یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں جو وہ ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، وائف جو ان کے جو ہے نا وہ خاوند حضرات ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں خاوند حضرات بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کو بھی مان سکتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مخالف ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تلقین کر دی کہ بھئی ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ پیار محبت اپنی جگہ پہ، لیکن ان چیزوں کو ایک لیمیٹیشنز میں رکھو گے تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو پسند کرتا ہے، نہیں رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ اور پھر ایک تھرڈ چیز اس میں یہ چیز جو آپ کو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب حفصہ کو ایک بات بتائی تو یہ ایک فطرتی امر جو ہے نا وہ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنی ساتھ والی سہیلی کو بتا دیتی ہیں کہ بھائی اس طرح ٹھیک ہے، ساری بات بتا دیتی ہیں، جب تک وہ بتاتی نہیں ہے تو ان کو سکون نہیں آتا۔ اچھا یہ خاصیت صرف عورتوں کے اندر نہیں ہے، ہم نے میری جو
آبزرویشن ہے یہ کئی مردوں کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے ریشو کے حساب سے اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں عورتوں میں آپ اس کو زیادہ پاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں عمومی طور پہ گھر ہوتی ہیں اور نارملی وہ فری بھی ہوتی ہیں زیادہ مردوں سے، تو وہ پھر بات چیت وہ جب تک وہ نہیں کرتی ہیں نا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بس میں کیسے رہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بات چیت کر کے ہی چھوڑتی ہیں، یہ اس طرح ہوا، آج اس طرح ہوا۔ مرد ذرا اس معاملے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یا تو مصروف ہوتے ہیں یا وہ اس بات کو ڈسکس کرنا اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے، اپنی دوسری مصروفیات پہ زیادہ فوکس کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ باتیں سکپ ہوتی جاتی ہیں۔ تو وہ عورتیں اس معاملے میں ان کو شاید بعض اوقات آنا بھی دیتے ہیں کہ آپ کو تو احساس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس ٹائپ سے ہی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک فطرتی امور ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، امر ذکر کیا، تو اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات نا کہ عورت کو ایک کو بات بتاؤ تو وہ دوسری کو بتا دیتی ہے، دوسری تیسری کو بتا دیتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے عمومی طور پہ یہ لڑائی کا سبب بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ جو میں نے آپ کو کہا نا علم کے ساتھ حکمت بڑی امپارٹنٹ ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون سی بات کتنی ریشو میں یا کس انداز میں یا نہیں بتانی یا کیسے بتانی ہے، یہ ساری چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس پہ غلطی ہر بندہ کر سکتا ہے، میں ہوں، کوئی بھی ہے، چونکہ ہم کامل نہیں ہیں، ہر بندے سے مسٹیک ہو سکتی ہے، مسئلہ مس ہینڈل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنا جو ہے نا وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ چیز جو ہے نا وہ قابل گرفت ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں بندے سے مسٹیک ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے انسان ہے تو انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے پرابلم مس ہینڈل نہیں ہو سکتا، ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سکھائی ہے کہ بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اسپیشلی۔ تو کہا کہ دیکھو وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جب چھپا کر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ، اپنی بعض بیویوں سے ایک بات، بعض سے جب ایک بات کی کہ چھپا کے کی کہ بھائی تسی کسی نے دسنا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے آپ نے، فلما نبات، تو جب اس نے خبر دی بھی اس کی، جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ان کو خبر دے دی، ٹھیک ہے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا اس سے اللہ تعالیٰ نے، فلما، تو جب نبات اس نے خبر دی بھی اس کی، یعنی خبر دی اس بات کی، ان کی بیویوں نے دوسروں کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ، ان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے سارا مدعا کھول دیا کہ بھائی یہ دیکھو یہ آپ نے جو بات ان کو بتائی تھی وہ بات اس نے ان کو بتا دی، اس نے ان کو بتا دیا، یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا عرف بعضہ وعارض عن بعض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ غور سے آپ نے سننا ہے، اور یقین مانیں قرآن اتنی تربیت کرتا ہے کہ کہیں ہم قرآن کی اگر عملی تصویر بن جائے نا تو میں کہوں تو کمال ہی ہو جائے انسان۔ تو عرف بعضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی نا کہ اس طرح سارا معاملہ ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے عرف بعضہ، تو اللہ کے رسول نے بعض حصہ جو ہے نا اس بات کا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ بات بتا دی اپنی اس بیوی کو نا، کہا دیکھو میں نے تمہیں یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ اس طرح جو ہے نا وہ یہ اس نے اس طرح اس کو بتا دی ہے یہ بات، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور اللہ کے رسول نے بعض بات نا نہیں بھی بتائی، اعراض کر لیا اس سے۔ اب دیکھیں یہ کتنا پیارا نقطہ ہے کہ اللہ کے وسلم کو ساری بات کا پتہ ہے، اللہ کے وسلم نے ساری کی ساری بات اپنی اس بیوی سے نہیں کی، کہ جو بیوی نے کوئی غلطی کی نا اس سے ساری کی ساری بات نہیں کی، سارے کی ساری وہ غلطیاں نہیں بتائی کہ تو نے یہ بھی کیا، 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 سارا کچھ نہیں بتایا، بلکہ وہ اس پوری بات کا ایک چھوٹا سا حصہ شیئر کر دیا کہ دیکھو یہ تم نے کام کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی کی کوئی غلطی کی تصحیح کرتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے نا وہ ساری کی ساری ٹوٹل بات کریں گے تو آپ کی بات سمجھے نہیں، اشارہ بھی کر سکتے ہیں آپ اور بات کو شارٹ لسٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھو نا، اگر آپ ریلیشن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہی حل ہے اس کا۔ تو عرف بعضہ، تو اللہ کے رسول نے ایک کچھ بات کا حصہ بتایا اور کچھ بات کا حصہ چھپا لیا، یہ بڑی حکمت والی بات ہے۔ اچھا، جب فلما نبأہا، تو جب اس نے خبر دی اسے بھی اس بات کی، یعنی اللہ کے وسلم نے جب یہ بات بتائی جناب حفصہ کو کہ بھائی اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بات بتا دی ہے، تو قالت من انبأک ھذا، آپ دیکھیں نا کہ آگے سے بیوی کیا کہہ رہی ہے، بیوی کہتی ہے، حفصہ کہتی ہیں، قالت، وہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا، جسے ہم کہتے ہیں نا آپ کو کس نے بتایا بات، نہیں کس نے بتایا، بتاؤ آپ، ٹھیک ہے، یہ وہی والی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب حفصہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کس نے بتائی ہے یہ بات، تو یعنی اللہ کے وسلم جناب حفصہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے تو یہ بات عائشہ کو بتائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہے، اللہ کے وسلم ان کے ذہن میں یہ بات تھی، تو فوراً سے انہوں نے پوچھا آپ کو عائشہ نے بتائی ہے، مطلب آپ کو کس نے بتائی ہے یہ بات، من انبأک ھذا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ بھائی تم مجھے عام بندہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی میں جس طرح عام ہوں کہ بھئی مجھے اب عائشہ بتائیں گی تو پتہ لگے گا. کہا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو خبر دی ہے وہ جو علم والا ہے، خوب علم والا ہے، وہ تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ نے جو بات کی تھی، یا اللہ کے رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے جو بات کی تھی وہ بات جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ پھیل گئی ہے. تو مطلب وہ پھر حیران ہوئی ہوں گی اس معاملے میں کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے اگلی آیت میں یہ کیا بات فرمائی، دیکھیں غور کریں. لاسٹ آیت مبارک ہے آج کے سبق کی. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی رجوع کرو اللہ کی طرف، فقد، پس یقیناً، سغت قلوبکما، تمہارے دونوں کے دل جو ہیں وہ جھک چکے تھے. اچھا یہ سغت کا جو ورڈ ہے نا، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، پازیٹیو معنی بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو معنی بھی ہو سکتا ہے. پازیٹیو سے مراد کہ تمہارے دونوں کے دل جو ہیں وہ توبہ کی طرف جھک چکے ہیں. نیگیٹو معنی اگر آپ کرتے ہیں دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ جو دوسرا معنی جو میں بھی کر رہا ہوں یہ وہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ فقط سغت قلوبکما، تمہارے دونوں کے دل جو ہیں وہ غلط چیز کی طرف مائل ہو چکے تھے، اس وجہ سے تم توبہ کرو. یہ جو معنی ہے نا، یہ معنی قدیم مفسرین میں سب کا یہی معنی ہے. اور جو کچھ جدید مفسرین انہوں نے کچھ معنی یہ کیا کہ نہیں جی یہ اگر یہ معنی کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ فوقیت والا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، میرے خیال سے قدیم والوں کا معنی زیادہ جو ہے نا پرفیکٹ ہے اس معاملے میں. اور بہرحال دونوں معنی میرے خیال سے درست لگتے ہیں اگر دیکھا جائے. یعنی یہ معنی بھی بنتا ہے، میں دونوں معنی دوبارہ کر دیتا ہوں. ایک معنی یہ ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کرو، یعنی حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف تو پس یقیناً تم دونوں کے دل جو ہیں وہ غلط چیز کی طرف مائل ہو چکے تھے. ایک معنی ہو گیا. اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف پس یقیناً تم دونوں کے دل توبہ کی طرف پہلے مائل ہو چکے ہیں، یہ دوسرا معنی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَظَاهَرَا، اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، اس کے خلاف. یہ بڑا سخت جملہ ہے اور آپ غور کریں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، اب یہ پہلے نا وہ غائب کے سیغے سے بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، غائب کے سیغے کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں نا آپ، تو وہ غائب کے سیغے سے بات ہو رہی تھی نا کہ بھئی وہ غائب جو بندہ ہے، تو وہ اس طرح وہ سارے سیغے پیچھے یوز ہو رہے تھے. اب وہ غائب سے جو ہے نا وہ سیکنڈ پرسن پہ بات آ گئی ہے، یعنی جو سامنے کھڑا ہوا ہے، حاضر کا سیغہ. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ حاضر کے سیغے یوز کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تَظَاهَرَا تَتُوبَا. ٹھیک ہے، یہ حاضر کے سیغے ہیں. سغت، وَإِن تَظَاهَرَا، اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی. حفصہ و عائشہ سے کہا جا رہا ہے نا یہ. اب یہاں پہ دیکھیں، تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یعنی مدد کیسے کرو گی؟ مدد اس طرح کرو گی کہ تم پلان بناؤ گی، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرو گی اور کہو گی کہ بھئی اللہ کے رسول آئیں تو آپ لوگ کہنا آپ کے تو منہ سے جو ہے نا وہ مغافیر کی بو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول جو ہے نا وہ زینب بنت جحش کے پاس جانا چھوڑ دیں گے اور آپ لوگوں سے زیادہ پیار محبت ہوگا. مطلب ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے اس طریقے سے، جیسے وہ جناب یوسف کے جو ہے نا وہ بھائیوں کے دل میں آیا تھا نا کہ جب یوسف دور ہو جائیں گے تو ہمارے جو ہے نا وہ ماں باپ ہم سے زیادہ، ہمارے باپ جو ہیں ہم سے زیادہ پیار کریں گے. تو ایک شیطان بات ڈال دیتا ہے، بعض اوقات یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ شاید اس طرح ہو. ٹھیک ہے، تو فإن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم دونوں اگر مل کے مخالف جاؤ گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے خلاف پلان بنائیں یا ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں، فإن اللہ مولا، تم کیسے یہ بات بھول جاتے ہو؟ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولا، وہ مالک ہے اس کا، اللہ اس کا مالک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک. اچھا، مولا کے دو معنی ہیں جو میں یہاں پہ آپ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک مولا کا معنی ہوتا ہے مالک، اور جب مالک کے معنی میں مولا آتا ہے نا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ مراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب مالک کے معنی، چونکہ مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے اور اگر اس کو مدد کے معنی میں لیتے ہیں، چونکہ مولا بمعنی مددگار بھی آتا ہے، معاونت کرنے والا، مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، تو پیار کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس معنی میں. جیسے وہ آتا ہے نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ یہ اسی معنی کے اندر ہے کہ دیکھو میں جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کو چاہیے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرے. ٹھیک ہے، جس کو جناب علی رضی اللہ عنہ پیار سے وہ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے. اس طریقے سے وہ معنی بنتا ہے. اور بعض اس کا معنی یہ سمجھ ہوتا ہے کہ جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے. مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ چیز کو سمجھ لینا چاہیے. وہاں مددگار ہو سکتا ہے، معاونت ہو سکتی ہے، مصاحبت ہو سکتی ہے، ساتھی ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، کلیگ ہو سکتا ہے. اس معنی میں ہو سکتا ہے. یہاں پہ دو معنی آپ کر سکتے ہیں. ایک معنی اگر آپ مالک کرتے ہیں نا، فإن اللہ هو مولا، تو وہ اللہ مالک ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر جملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا جملہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ وجبریل، اور جبرائیل، وصالح المؤمنین، اور نیک جو لوگ ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، بعد ذالک ظہیر، اس کے پس پشت ہیں.
بات سمجھتے ہیں، اس کے مددگار ہیں پیچھے، ٹھیک ہے. یہ ایک معنی ہو گیا. اگر اس کا معنی مولا کا آپ مالک لیتے ہیں، اگر اس کا معنی آپ لیتے ہیں نا مولا بمانی مددگار، تو یہ پھر اس کا جملہ ایسے بنے گا فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولاہ، وہ اس کا مددگار ہے، اللہ اس کا مددگار ہے. بھائی نبی کوئی عام چیز ہے؟ نبی کا درجہ، اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مولاہ، تو اللہ جو ہے وہ اس کا مددگار ہے. وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، معاونت کرنے والے ہیں. وہ صالح المومنین، اور صالح جو نیک جو مومن ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ مدد کرنے والے ہیں. اب مومنین جمع کا صیغہ صالح واحد کیا ہے؟ صالح اصل میں اسم جنس ہے، تو اسم جنس جو ہے جمع واحد تسنیہ سب کے لیے یوز ہوتی ہے. تو صالح المومنین نیک جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معاونت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں. یہ ایک جملہ ہو گیا. اس طریقے سے اگر مولا بمعنی مددگار کرتے ہیں تو دوسرا جملہ بنتا ہے والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور سارے کے سارے فرشتے بھی کیا ہیں جی اس کی پیچھے معاونت کرنے والے ہیں، پس پشت ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سارے اس کی معاونت کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ معنی، چونکہ مولا کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ مالک صرف اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور مددگار دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. بندے بھی مددگار ہو سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مراد ہے اور مومنوں کی بھی مدد مراد ہے. تو گویا مدد جو ہے نا وہ بندہ بھی کر سکتا ہے اسباب کے جو ہے نا وہ شرط کے ساتھ، اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسباب اور بغیر اسباب دونوں سے کر سکتا ہے. وہ اسباب کو بھیجنا چاہے یعنی فرشتوں کے ذریعے کرنا چاہے، یا وہ جو ہے نا وہ خود سے حکم دے دے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو آگ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر سبب کے حکم دیا تھا نا، کوئی سبب تھا وہاں پہ، یا کوئی جو ہے نا وہ آگ کے اوپر کوئی پانی شانی پھینک دے، کوئی سبب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جو ہے نا وہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، وہ ٹھنڈی ہوگی. اب وہ سبب کے بغیر، اللہ سبب اور بغیر سبب دونوں کے مدد کر سکتا ہے، اور جو بندہ ہے وہ سبب کے ساتھ اس کی مدد ہو سکتی ہے. تو یہ مدد جو ہے نا وہ انسان بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، لیکن فرق تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ چیز جو ہے ان 4 آیات میں ڈسکس کی گئی ہے، اور یہ اتنے انتہائی امپورٹنٹ اسباق جو ہیں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ ان 4 آیات کو سمجھنے اور اس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے.